العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ صلوات جو بچہ جب نہیں سوئے تو ٹھپکی لگاتے ہیں سلانے کے لیے، یہ سلانے والی صلوات ہے. آپ آئے ہیں پوری دنیا کو جگانے. اللہم صل علی اگر بانیان محفل کی طرف سے اعلان ہوتا کہ لنگر انہی کو دیا جائے گا جو اونچی صلوات پڑھے تو کیا کرتے؟ وہ والا صلوات پڑھے. اللہم صل علی محمد آل محمد. جزاک اللہ خیرہ. بہت خوبصورت محفل ہے الحمدللہ کہ ذکر علی صرف انسانوں کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، بلکہ کائنات کے ہر شے میں اگر عشق علی کا گوہر اور جوہر رکھ دیا جائے تو دیوانہ بنا دیتا ہے. عشق حیدر سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست. عشق حیدر سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست. جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے. جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، ان کی قسمت دیکھیے ان کا پسر کعبے میں ہے. کہاں سے شروع کرو گے فضائل علی؟ کیسے بیان کرو گے؟ علامہ نقان علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ سویا ہوا آدمی بیداری کی باتیں نہیں کر سکتا ہے. جو خواب میں ہے اسے کیا پتا کہ کل کیا ہونا ہے. حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں. حجر یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ شجر کیا ہے، اور شجر نہیں بتا سکتا ہے کہ بشر کیا ہے، اور بشر نہیں بتا سکتا ہے کہ انسان کامل کیا ہے. قطرہ سمندر کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن سمندر قطرے کا احاطہ کر سکتا ہے. ہم قطرہ بھی نہیں ہیں. عشق علی اور مقام علی اور وہ سمندر. عجیب تو آیتیں قرآن مجید. ایک میں ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. ایک جگہ ہے من عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ایک میں من اضافہ ہے، ایک میں من نہیں ہے. من اردو میں عربی میں کہتے ہیں بعض، اردو میں کہیں گے کچھ. من یعنی کچھ کے لیے آتا ہے. من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگ، من الدراہم درہموں میں سے کچھ درہم. کچھ علم من الکتاب اور علم الکتاب میں کیا فرق ہے؟ جب پوچھا گیا، تردد میری طرف سے امام معصوم نے یا کسی عالم نے کہا ہے کہ علم من الکتاب اور من کتاب میں یہ ہے کہ پرندہ جب سمندر کے اندر جائے اور اپنے پروں میں کتنا پانی اٹھا سکتا ہے، یہ علم من الکتاب ہے. اور پورا سمندر یعنی علم الکتاب ہے. کہ سلیمان کے شاگرد کے پاس من الکتاب جتنا پرندہ پروں میں پانی اٹھا سکتا ہے وہ ہے، اور علی کا علم خود سمندر ہے. حیران کن بات ہے کہ آیت میں نے تلاوت کی
خطاب حضرت ابراہیم خلیل سے ہے جب کعبہ بن گیا، بہت خوبصورت ہیڈ انجینئر ابراہیم خلیل تھے، حضرت ابراہیم خلیل، اور سب انجینئر حضرت اسماعیل تھے، دونوں نے مل کے اللہ کا گھر تعمیر کیا، مکان بنایا اللہ مکان کے لیے، سبحان اللہ، اس میں نہیں رہنا اللہ تعالیٰ نے، لیکن رب ذوالجلال کے علم مشیت یہ دیکھ رہی تھی کہ کسی مکین کا آنا ہے، سچا خانہ کی ضرورت ہے اس کے ولی کے لیے، انتظام اس وقت سے ہو رہا، مکان بن گیا، خطاب آیا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم اسماعیل آگاہ رہو، میرے گھر کو صاف و پاک رکھنا ہے، بت خانہ نہیں بنانا ہے، عبادت والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، حج والوں کے لیے، عمرہ والوں کے لیے۔ عجیب یہ ہے اس وقت انسانوں کے آبادی بھی نہیں تھی، جی جائے کہ بت پرست ہو اور بت رکھے گئے ہوں، یعنی اس علاقے میں بت پرستی کا رواج تھا ہی نہیں، ابھی تازہ مکان بنا ہے اور چھوٹا سا گاؤں بن گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جب وہاں چھوڑ کے چلے گئے جوان ہونے تک، چھوٹا سا جوان بھی نہیں تھے تقریباً، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو؟ کیا انہوں نے عمل کیا ہے؟ نہیں، کسی آیت میں روایت میں کہیں نہیں ہے ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ سے بت نکالے ہو، نہیں، گھر بنانا قرآن میں ہے، بتوں کو نکالنا نہیں ہے، اور تھے ہی نہیں بت۔ آخر اللہ کا خطاب ایویں نہیں ہوتا ہے ہمارے وزیروں اور مشیروں کے اعلانات کی طرح کہ صرف اعلان ہی ہو، انتظام نہ ہو، اللہ کا اعلان انتظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس اس آیت پر اچھا علماء کرام تشریف فرما ہے، عربی میں گرامر میں تحیر ایک کے لیے اگر خطاب کرنا ہو تو پاک کر، تحیرا تم دونوں نے پاک کرنا ہے، دونوں مل کے پاک کریں، تحیرو آپ سب نے مل کے پاک کرنا ہے، پاک کرو۔ یہاں خطاب دو کا آیا، دو پر خطاب آیا ہے، عمل کس نے کیا؟ 2500 سال بعد خطاب تھا باپ بیٹے سے، 2500 سال بعد اسی جد امجد کے خطاب کو دو بھائیوں نے مل کے عمل کیا، کہ خطاب اس وقت آیا تھا اور انتظام اللہ نے بعد کے لیے کیا تھا۔ اور اس انتظام کے خاطر ابراہیم خلیل نے دو تمنائیں، دو آرزویں اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی تھی۔ ربنا، پہلی آرزو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسے میرے جانشین کو بھیجے کہ میری آیتوں کی تلاوت بھی 4 چیزیں، وہ توجہ چاہوں گا، 4 چیزیں، تلاوت، تزکیہ، تعلیم علم، تعلیم حکمت۔ اللہ 4 چیزیں دیتا ہے انسانوں کو، رحمت بہت وسیع ہے، اور جس نے بھی کہا ہے کہ صرف کتاب کافی ہے، باقی 3 سے محروم کرتا ہے خود کو، انا صرف کتاب کافی ہے، یتلو کو قبول کیا، لیکن یزکی اور یعلم الکتاب حکمت سے محروم کیا خود کو۔ فرمایا کہ ایسا میرا حبیب کو بھیج کے یہ 4 کام کرے۔ دوسری تمنا ابراہیم کی، جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانیت کے لیے امام قرار دیا ہے، یہ آرزو ابراہیم خلیل کی اپنے نسل پاک کے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اولاد میں، میرے ذریہ میں بھی یہ عہدہ الہی آ جائے۔ فرمایا آئے گا ضرور ہے، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا، پاکوں کو ملے گا۔ یہ 2 آرزویں تھی ابراہیم خلیل کی، رسالت کی تمنا اور امامت کی تمنا تھی۔ آج کعبے میں رسالت کے دامن میں گوہر امامت جب آیا، ابراہیم خلیل کی دونوں آرزویں پورے ہو گئی، اور اللہ کا اعلان طہرہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی مشیت بھی اور نبی کی ضرورت بھی، ابراہیم کی دعا بھی، ساری کی ساری علی ابن ابی طالب کی شکل میں زندہ اور موجود ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کعبے کی طرف فاطمہ بنت اسد آئی،
جب آ گئی کعبے میں تو حق کی مدد آئی، سبحان اللہ، جب آ گئی کعبے میں تو حق کی مدد آئی، وہ لم یلد کے لطف سے لینے ولد آئی، لطفے سے نہیں لطف سے، یہ غلطی کرتے ہیں بعد میں پھر سمجھ میں نہیں آیا، وہ لم یلد کے لطف سے لام کیفے الطاف الہی، لطف سے لینے ولد آئی اور گھر کی طرف لے کے گلے سر سبد آئی، یہ آخر مصر کو علماء کرام کی سمجھ سکتے ہیں، اور گھر کی طرف لے کے گلے سر سبد آئی، سورج ہے نبی چاند کی تصویر علی ہے، قرآن محمد ہے تو تفسیر علی ہے، اللہ ایمان نعرہ حیدری، حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی مشہور ہے، ایک اور بیٹے کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، حضرت جعفر، حضرت عقیل مولا کائنات اور حضرت ام ہانی، تاریخ میں نہیں ہے کہ کبھی حضرت بنت اسد کسی بیٹے کی ولادت کے لیے کعبہ گئی، نہ جعفر کی ولادت، نہ عقیل کی ولادت کے لیے، نہ ام ہانی کی ولادت کے لیے، صرف علی کی ولادت کے لیے اپنے ولی کو۔ عجیب بات ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو مشکل کشا نہیں سمجھتی ہے جب پیٹ میں ہو تو، آج تک کائنات میں کروڑوں ماؤں نے، اربوں ماؤں نے بچے جنے ہیں، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا پروردگار میری اس ولادت کو میرے شکم میں موجود مولود کے حق میں آسان بنا، صرف فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے آثار اسے مل گئے تھے شکم مادر میں اس مولود کی کہ وہ شکم میں ہی ہوتے ہوئے مشکل کشا بن سکتا ہے، شکم میں ہی مشکل کشا بن سکتا ہے۔ آخر کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ کعبے میں جانا ہے؟ خواتین تو جب اس پوزیشن کے قریب ہوتی ہیں تو جہاں بھی ہو گھر کی طرف جاتی ہیں، لیکن گھر سے کعبے کی طرف گئی، شاید اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہو، الہام ہوا ہو، یار کیوں غلو کرتے ہو، الہام وحی یہ انبیاء پہ ہوتا ہے، نبیوں پہ، رسولوں پہ، اولیاء پہ، اماموں پہ، اور بنت اسد نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ وحی الہام کہاں سے آ گیا؟ ان کو کہیں قربان جاواں قرآن پڑھیے ذرا، فرمایا رب نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ اپنے لحد جگر کو دریا کا حوالہ کرو، اگر ام موسیٰ پہ وحی آ سکتی ہے تو فخر مادر موسیٰ پہ، یہاں وحی قانون شریعت والی وحی نہیں ہے، الہام ایسا جو خطور دل میں پیدا ہو کار حق کی طرف، اسے قرآن میں وحی کہا گیا ہے، بلکہ فطرت اور طبیعت میں کوئی نظام تکوینی اللہ ڈال دیتا ہے، وہ بھی وحی کے معنی میں آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کے مکھی کی فطرت میں طبیعت میں یہ رکھی ہے کہ وہ شہد بنائے، تو وحی آ گئی، اور دعا کی عجیب معاملہ ہے، دعا کے لیے کعبے کے دروازے پہ جانا چاہیے، کہاں گئی ہے؟ دروازے کے بالکل بیک سائڈ سے رکن یمانی کی طرف، پروردگار اس میری مشکل کو حل کرو، چٹانوں کے بنے ہوئے اس دیوار کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کسی ملکوتی مہمان کی آمد کے لیے راستہ بنانا ہے؟ اس مشکل کو خود مولا نے نہج البلاغہ میں حل کیا، لو احبنی جبل لتہافت، اگر کوئی پہاڑ بھی علی کا عاشق ہو جائے تو ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، اسی لیے جتنے بھی شہری ہمارے دوست احباب ہیں سب کو ایک مرتبہ ضرور گلگت بلتستان کا کی چکر لگانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قیامت بھی پہاڑوں کے ذریعے سمجھایا ہے، اور قرآن کی عظمت بھی لو انزلنا ھذا القرآن اسی کے ذریعے سمجھایا ہے، اور امامت کو بھی پہاڑوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو آپ کے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے مسئلہ حل ہونا نہیں ہے، آپ کو کیٹو، راکا پوشی، گلیشیر، سیاچان یہ سارا دیکھنا پڑے گا علی کو سمجھنے کے لیے۔ لو احبنی جبل، میں علی وہ ہوں کہ اگر پہاڑ بھی عاشق علی ہو جائے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، خوشی کے مارے نہیں،
بلکہ مصائب کا ہجوم اتنا آتا ہے کہ پس جاتا ہے. ہاں مفتی جعفر صاحب کی تحلیل یہ ہے. ہاں لو اسی طرح لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. اب سمجھ میں آیا جو انداز بیان قرآن کا قرآن کے بارے میں ہے وہی انداز بیان علی کا علی کے بارے میں ہے. تب سمجھ میں آیا علی قرآن ہے قرآن علی ہے. ہاں قرآن علی اور علی قرآن ہے. لو انزلنا پتھر نہیں ہوتا ہے جب اسے معرفت حاصل. انسان نہیں رہتا ہے جب معرفت سے محروم ہو جائے. پچھلے سال زیارتوں پہ اللہ نے توفیق دی گئی. حضرت عبداللہ عظمہ آغا بشیر نجفی کے دستپوسی کے لیے حاضر ہوئے تو اپنے پاس بٹھا کے کہا آغا مجھے نجف سے بہت شغف ہے دلچسپی ہے مجھے میں نجف سے باہر نہیں نکلتا ہوں. میں نے کہا آغا آپ کو نجف سے صرف دلچسپی ہے میں نے شعر بھی کہا ہے نجف کے بارے میں. ہاں سنا. میں نے کہا کہ سنگ ریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف. سبحان اللہ. سنگ ریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف. دشمن حیدر تو پتھر سے بھی پتھر بن گیا. واہ 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 کیا خوب شعر کیا اچھا شعر کہا ہے. تو سارے ظاہرین کو ایک ایک در نجف دیتا تھا مجھے زیادہ در نجف دیتا. انعام کے اندر مرجع قدر کے ہاتھ سے تبرک در تبرک ہو گیا الحمدللہ. اچھا دنیا میں جب بچہ آتا ہے سب سے بڑی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے تربیت. اور یہ نقطہ بھی عرض کروں کہ جب مولا کعبے میں آئے اور مشہور ہے کہ سب سے پہلے سجدے میں گر گئے اور سورہ مومنین کی تلاوت شروع کی. مشکل پیش یہ آتی ہے کہ عجیب لوگ فضائل میں اتنا غلو کرتے ہیں. اس وقت سورہ مومنین کتنا آیا تھا وہ تو بعد میں نازل ہو گیا. کوئی آیت جب ابھی نازل نہ ہو وہ تلاوت پہلے کیسے ہو سکتی ہے. یہاں بھی کہیں گے قربان جاؤں ہے نا. عیسیٰ روح اللہ گہوارے میں فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں کتاب لے کے آیا ہوں. انجیل تو بعد میں نازل ہو گیا تھا. عیسیٰ کیا تلاوت کرنے آئے تھے بابا یہاں بعد میں آیا ہے. اللہ کے پاس لوح محفوظ میں کائنات میں پہلے سے موجود تھا. اس میں کوئی تعجب نہیں. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب امامت سمجھ میں نہ آئے علی سمجھ میں نہ آئے علویت سمجھ میں نہ آئے حقیقت محمدیت سمجھ میں نہیں آئے. یہ اعتراضات ہوتے ہیں. علماء کرام حاضر مصر کے ایک محقق اس دنیا سے اس دنیا کی طرف آئے ہیں در اہل بیت کی طرف. 6 کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک ہے شیعۃ علی من مصر الی امام خمینی. سافٹ ویئر میں ہے عائشہ بکس میں دکھاؤں. ایک ہے رحلتی الی التشیع. ایک ہے الخدع. ایک کتاب میں لکھا ہے میں جب اس در اہل بیت میں آیا ہر چیز سمجھ میں آ گئی. 2 چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. ایک عصمت امام ایک غیبت امام. سوچا اس کو کیسے حل کروں. پھر اللہ نے ذہن میں ڈال دیا یہ دونوں فرعی مسائل ہیں. اصل مسئلہ ہے امامت. اگر اصل سمجھ میں آئے گا حقیقت الامامہ خالی مسئلہ خود سمجھ میں آئے گا. امامت کے بارے میں دوبارہ تحقیق کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ امامت وہ چیز ہے جس میں عصمت بھی ضروری ہے غیبت بھی ضروری ہے. اسی طرح یہاں بھی اگر امامت سمجھ میں آ گئی کوئی چھوٹی موٹی باتیں خود بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. جن کو اصل بات سمجھ میں نہ آئے ان کو فارغی باتیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. رسالت کے دامن میں گوہر امامت آ گئی اور پہلی دفعہ آنکھیں مولا نے نور نبوت کے سامنے کھول دی. پیغمبر اسلام نے فرمایا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالحکمہ. علی جس طرح تو نے پہلا مخصوص نظر میرے اوپر ڈال دیا ہے میں اپنے علم و حکمت تیرے ساتھ خاص کر دیا. سبحان اللہ. تربیت کا آغاز ہو گیا. نہج البلاغہ خطبہ آسعہ یاد رکھیے. جس طرح علی مظلوم ہے اسی طرح نہج البلاغہ بھی مظلوم ہے.
خطبہ قاسیہ خطبہ نمبر 191 آخر میں جس میں وہ معجزے کے طور پر درخت کو اٹھا کے اپنے پاس لایا دوبارہ چلا گیا، وہ ذکر اس خطبے میں ہے۔ اس کے بعد اپنے فضائل کے سمندر بہا دیے مولا نے، اور اپنے بھی اور نبی کے فرمایا لَقَدْ أَرَنَا اللَّهُ أَعْظَمَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کائنات کے عظیم فرشتے کو اللہ نے میرے استاد میرے بھائی کا ہم سفر بنا دیا۔ کب؟ کانا فتیمن، دودھ سے، ماں کے دودھ سے ابھی جدا کیا گیا تھا، 2 سال کا پیغمبر اسلام، 2 سال کے علم میں جبرائیل فرشتوں کا آنا شروع ہو گیا، نجم البلاغہ مولا کائنات، اور 38 سال مبعوث برسالت ہونے تک مسلسل فرشتے آتے رہے۔ آزم ملک بڑا، یہ بتانے کے لیے کہ تو اللہ کے نبی ہے، تو آخری نبی ہے، تو حبیب الہی ہے، تو سید المرسلین ہے، تو خاتم النبیین ہے، یہ بتانے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اور مسلمانوں کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ غار حرا میں کیا کروں، کیا ہو رہا ہے۔ ان کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے توحید رسالت۔ 40 سال فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں کہ بتا دے کہ آخر کیا بننا ہے، اور نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر بات اوپر سے اللہ ان کے دل میں ہر روز ڈال دیتا تھا۔ جب میں ان کے دامن میں آ گیا، 2 سال کا تھا، 2 سال کا کیا دلیل ہے کہ 2 سال کے تھے؟ اپنا لقمہ چبا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی علی کے دانت نکلے بھی نہیں تھے، دامن علی میں، دامن نبی میں آئے، سینے سے لگا دیتے تھے۔ ہم بھی تو اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، کیا ملتا ہے بچوں کو؟ جو دلوں میں کدورت، جہالت، بغض، حسد، غصہ یہ ہے نا، یہ پراپرٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سلام یا رسول اللہ، کیا سینہ تھا، جس سے سینے کو لگایا، کسی کو زہرا بنایا، کسی کو حیدر بنایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا۔ بچے مائیں جو ہے بہت پیار سے نام ڈھونڈتی، کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں نام سیلیکٹ کرنے میں کیا رکھا جائے۔ کسی کا نام فرض رکھیں گے صادق رکھا، محمد صادق، ضروری نہیں کہ وہ زندگی بھر سچ بولے۔ کسی کا نام رکھا محمد جواد، ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ سخی ہو۔ کسی کا نام حیدر رکھا، ضروری نہیں کہ وہ بہادر۔ علی وہ ذات ہے جو ماں نے نام سلیکٹ کیا تھا، اس کو 100% سچا کر دیا، اور خود علی نے ماں کے انتخاب پر خیبر میں فتح کیا، فخر کیا، اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَیدَر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کے بعد پرورش علی کی شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ ادب جیسا اونٹنی کا بچہ اس کو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے جاتا، اسی طرح گیا۔ ما وجد لی خطلت ولا خطأ لا فی قول ولا فی عمل، زندگی میں میرے حبیب نے ذرہ بر گفتار و کردار میں میری کجی نہیں دیکھی ہے، ایسی میری تربیت ہوئی ہے۔ اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اس لیے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی ایک دن آنے والا ہے کہ جہاں علی کے علاوہ کوئی اور سو نہیں سکتا۔ بزرگان تھے لیکن وہ کام جو بزرگوں نے کیا ہے شب ہجرت، وہ علی کر سکتے تھے، لیکن جو علی نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ محققین نے لکھا ہے کہ مینائے عشق پر باپ کے ہاتھ میں چھری، 11 سالہ بیٹا ابراہیم و اسماعیل، اس سے یہ زیادہ خطرناک تھا شب ہجرت بستر پہ سونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مینا پر خنجر رحیم و کریم باپ کے ہاتھ میں تھا، اور شب ہجرت خنجر 40 اسم خوردہ دشمنوں کے ہاتھ میں تھا۔ لہذا یہ جرأت اور کسی میں نہیں تھی۔ تربیت جاری رہی، آخر میں فرمایا 10 سال کے ایج میں، 10 سال کے ایج میں فرمایا انی سمعت رنتن، چیخ و پکار میں نے سنی، وَأَرَى نُورَ الْوَحِي وَأَشُقُ رَائِحَةَ النُّبُوَّةِ، گولڈن سیاہی سے لکھی جانے والی چیزیں ہیں،
ایسے فضائل کے ہوتے ہوئے خلافت پر اتفاق اختلاف کرنا، بلا فصلی پر اختلاف کرنا، یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی مسلمان ہونا تو کجا ابھی بلوغ تک انسان نہیں پہنچا ہے فضائل علی کی بلندی میں، ابھی بالغ نہیں ہوا، انسان پیدا نہیں ہوا، انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے کہ جو 10 سال کے ایج میں، جو 90 سال کے عمر میں صرف نبی کو دیکھنے والے 10 سال میں نور نبوت کو دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور مسلمانوں نے برابر کرنے کی کوشش بھی کی، بلکہ 19 کو برتری دی 20 کے اوپر فرمایا آرا نور الوحی، میں نور وحی کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وَأَشُمُ رَائِحَةَ النُّبُوَّةِ، نبوت کی خوشبو سونگ رہا تھا، نبوت کی خوشبو، نبی کی نہیں۔ ابھی مسجد سے جب گھر آئے چادر تطہیر کا سایہ شروع ہو گیا، معصومین عصمت کے اسمبلی میں ایک ایک ہو کے داخل ہو رہے تھے، پہلا معصوم آیا اشم رائحۃ النبوہ، دوسرا اشم رائحۃ النبوہ، تیسرا آیا اشم رائحۃ النبوہ۔ نہ ازواج میں سے کسی نے یہ فرمایا، نہ ہزاروں اصحاب میں سے کسی نے یہ فرمایا، یہ گھر میں رائحۃ النبوہ آیا، مسجد میں نہیں کیوں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ نبی کی خوشبو ہوتی تو سب کو آ جاتی ہے، نبوت کی خوشبو تھی، وارثان نبوت کو خوشبو آنی تھی، اور خوشبو سونگنی انہوں نے فرمایا میں نبوت کی خوشبو سونگ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، شہادت رسالت کی گواہی کے لیے صرف اسی کا انتخاب ہوا ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ بابا ہم سب کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، دن میں کئی دفعہ اصحاب کرام پر ہماری جانیں قربان ہوں، زندگی ان کی گزر گئی، ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، صلح کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تعلیم سیکھتے ہوئے، ان میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا رسالت کے اوپر، اس لیے کہ نبی بننے کے بعد مسجد میں دیکھنا آسان ہے، غار حرا میں بنتے ہوئے دیکھنا آسان مشکل ہے۔ جو آدمی عدالت میں اگر جائیں، کسی کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، دو آدمی پیش ہوئے، جج نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ میں نے سنا ہے۔ دوسرے سے پوچھا اب کیوں آئے ہو؟ میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ بتائیں کس کس گواہی قبول ہوگی؟ جو دیکھا ہے، علی وہ ہے جو نبوت کے بنتے ہوئے دیکھا ہے علی کو، اسی لیے اس کی شہادت قبول ہو گئی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ فرمایا کہ اس میں اصول اپنا عرض کروں بہار و انوار کے اندر جلد نمبر 74 و 75 میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں، اتنی قیمتی جلد ہے وہ، جس میں چاہتا معصومین کے سینکڑوں گرام بہا احادیث لکھتے ہیں، یا قمیل یا قمیل یا قمیل، یا سلمان یا سلمان یا سلمان، یا ابادر یا ابادر یا ابادر، اسی طرح مولانا قمیل سے کہا یا قمیل یاد رکھیے ان اللہ ادب رسول اللہ وَأَدَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا أُعَدِّبُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے حبیب کی تہذیب و تربیت کی ہے، اور حبیب نے میری تربیت کی ہے، اور مومنین کی تربیت میرے ذمہ ہے۔ یہی پیغام مشکل الفاظ میں بھی ایک اور جگہ آیا ہے، علماء کرام سے اجازت لے کر نحن صنائع اللہ والناس صنائع لنا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو مدرسے کے پڑھے نہیں ہیں، منطق و فلسفہ و تفسیر و درایہ و رجال و تعویل و تنزیل و تفسیر و تحقیق ہے نا، ان کے لئے تو بڑی مشکل بات ہے۔ اچھا اسی لیے تو ہم کو خدا کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم نے لوگوں کو بنایا ہے۔ اچھا اگر کوئی وزیر اعظم کسی کو وزیر بناتا ہے تو بنانا لفظ آیا نہیں آیا، وزیر بنایا ہے، اس کو پیدا کیا۔ یہاں پیدا کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ذرے کو ہم نے آفتاب بنایا ہے، در قرار کہہ رہے ہیں، جہنم کے کنارے سے عاشق جنت بنایا،
مٹنے والے کو ابھرنے والا بنا دیا، تاریکی میں رہنے والوں کو گوہر نایاب بنا دیا۔ عاشق جو شیطان کے سپاہی تھے اور رحمان کے سپاہی بنایا ہم نے۔ اس کے بعد کہا یا کمیل لا تاخذ الا انا تکم منا، جو لینا ہے علم و سمندر و علم و حکمت و سب اس دروازے سے، اس سینے سے لینا، اگر ایسا کرو گے تو ہم میں سے ہو جاؤ گے، ہم میں سے۔ اب سمجھ میں آ گیا، سلمان منا۔ حضرت آیت اللہ رئی شہری کی کتاب ہے آل البیت فی القرآن و سنہ، اس کے آخر میں ایک چیپٹر بنایا ہے، کون کون منا 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 منا، ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کون ہے، ہم میں، اور کون کون ہے لیس منا لیس منا لیس منا، جو ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں آئے ہیں یہ ثابت کریں یا اللہ ہم نماز حرام نہیں ہے، ہم بے وفا نہیں ہیں کہ تیرے ولی کی آمد ہو اور ہم گھروں میں آرام کریں۔ یا رسول اللہ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے ہیں۔ یہ جشن خطبہ غدیر اور شب قدر کے اعمال کے ساتھ بیعت کرنے ہم آئے ہیں یہاں۔ وہ جو اعمال شب قدر ہم بجا لاتے ہیں، not only exercise of 5 minutes، سر پر قرآن رکھا بحق هذا القرآن وما انزلته فيه وفيه اسمك الاکبر بمحمد بعلی، کیا مطلب ہے؟ کیا امام باقر علیہ السلام کرانا چاہتے ہیں؟ یہ زندگی پر بتانا چاہتے ہیں کہ جینا علی اور اولاد علی کے ساتھ، مرنا انہی کے ساتھ، شریعت انہی کے ساتھ، طریقت انہی کے ساتھ، اللہ تک جانا ہے تو انہی کے ساتھ۔ منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر، سبحان اللہ، منزل کی آرزو ہے تو راہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در ہے در تلاش کر۔ ایسی عظیم ہستی کہ فرمایا کہ یا علی مثلک فی امتی کا مثل القرآن کا مثل قل هو اللہ فی القرآن، تیری مثال میری امت میں قل هو اللہ کی طرح۔ کیسے؟ یہ حدیث معلوم ہے، ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب، 2 پڑھو گے تو 2/3، 3 پڑھو گے تو ختم قرآن۔ یہ عام دنوں میں ہے، لیکن ماہ رمضان میں ایک قل هو اللہ کا 500 دفعہ ختم قرآن کا اجر ملے گا ماہ رمضان کا، کیونکہ برکت ہے۔ فرمایا یا علی تیری مثال قرآن کی طرح ہے، وہ کیسے؟ من احبک بقلبہ فقد قرأ القرآن سلسا، جس نے صرف دل سے چاہا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ ومن احبک بقلبہ ونصرک بلسانہ فقد قرأ القرآن سلسی، جس نے دل سے چاہا زبان سے نصرت کی 2/3 قرآن ختم کیا۔ ومن احبک بقلبہ ونصرک بلسانہ واعانک بیدہ فقد قرأ القرآن کلہ، گویا پورا قرآن ختم کیا۔ لگتا ہے اس محفل میں ذکر علی بھی چل رہا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہے، اس لئے کہ قرآن علی اور علی قرآن ناطق کا قرآن ہے۔ ہاں ہم نے نام رکھا ہے نا، معصومی ناطق کا قرآن ہے، اور جو اصل قرآن ہے وہ صامت قرآن ہے۔ بولو بولو what is means of صامت؟ خاموش نا بابا، خاموش نہیں ہے۔ حضرت سیدہ نے خطبے میں قرآن کو ایک جگہ صامت کہا ہے، اسے خطبے میں ناطق بھی کہا ہے۔ مولا کائنات اور نحی البلاغہ میں صامت بھی کہا ہے، ناطق بھی کہا ہے۔ یہ کیوں؟ ایک ہی ہستی سے 2 اپوزٹ باتیں، ناطق ہے تو ناطق ہے، صامت نہیں ہے، صامت ہے تو ناطق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی قرآن کو صامت بھی کہا جائے اور ناطق بھی کہا جائے؟ آیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن صامت ہے نامحرموں کے لیے، جو ہمراز قرآن ہو تو قرآن ناطق ہے، حضرت کھول دیتا ہے۔ ہاں باقی کے لیے صامت ہے، علی کے لیے ناطق ہے، زہرا کے لیے ناطق ہے، حسین کے لیے ناطق ہے، حسن کے لیے ناطق ہے، خزانہ کھول دیتا ہے۔ کوئی خاموشی نہیں ہے۔ میں اپنے آخری لمحے الفاظ کی طرف آ رہا ہوں۔
مالک اشتر کو بھیجا، یہ جو آپ خوبصورت جو تمام مکاتب فکر کو اکھٹا کر کے جو بہترین ملکوتی محفل بنائی ہے، اس حوالے سے عرض کروں، مالک اشتر کو بھیجا اور کہا کہ مالک یاد رکھو مصر کی طرف، اگرچہ پہنچ نہیں سکا، حکومت نہ مل سکی، دور نہیں جائیں گے، اور کیوں نہیں ملیں، مالک یاد رکھو جن کے طرف میں تجھے بھیج رہا ہوں سابقہ حکومتوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے مال پر، ان کی حکومت پر، دولت پر نظر نہ رکھنا، رحیم و کریم بن کے جانا، غصہ نہیں، دماغ میں غصہ نہیں، دل میں محبت اور رحمت لے کے جانا، تم میرے ولی ہو، میرے گورنر ہو، کیوں؟ اما اخل لک فی الدین او شریک لک فی الخلق۔ میں اس جملے کو the greatest university of human rights کرا دیتا ہوں، اسی لئے اقوام متحدہ میں یہ ریکارڈ میں ہے یہ خطبہ مالک اشتر کا، جو مالک اشتر کو نامہ لکھ دیا، جہاں تجھے بھیج رہا ہوں اگر مسلمان ہے تو دینی بھائی ہونے میں تیرے ساتھ شریک ہے، اگر کافر ہے تو اللہ کی مخلوق ہونے میں تیرے ساتھ برابر۔ پورا نہج البلاغہ اللہ کیجئے، only one sentence اگر مولا کائنات یہ مسلمان اگر سمجھ لے اس پر عمل ہوتا، آج نہ کوئی جیل، نہ کوئی فتوہ، نہ کوئی ملا، نہ کوئی گڑبڑ، نہ کوئی فتنہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے کے سارے شیر و شکر ہو جاتے۔ اور یہی محافل میں مثلا اسلام آباد سے آیا ہوں، میرے بزرگ علماء ایبٹ آباد سے مختلف جگہوں سے آئے ہیں، یہ نعمت کم نہیں ہے، ایک مومن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے دل مسکرائے کہ یہ بھی علی کا عاشق ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ بھی اصحاب کرام کا ماننے والا، یہ بھی اہل بیت کا، ایک دوسرے سے اول پرسی، ایک دوسرے سے نمبر لینا، خیرتی پوچھنا، دوبارہ ملتے رہنا، دوستیاں بڑھتی رہتی ہیں، یہ کمال ہے، اس سے یہ جاری رہنا چاہیے، اور بڑی عبادت ہے، یہ جہاد ہے، اس وقت علی کے ذکر کو مٹانے والے، چھپانے والے، کم کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور بغض حیدر کی سزا انہیں ملتی رہے گی، لیکن جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ اجر عظیم ہے، اور یہ شاباش کے مستحق ہیں تمام آپ سادات کرام، ڈاکٹر صاحبان، علماء، پیشنواد، جتنے بھی آپ کے دستپوسی کے لئے میں آیا ہوں، ہاتھ چھوڑنے کے لئے آیا ہوں، دعائیں دینے کے لئے آیا ہوں، وقت کی ضرورت ہے اس طرح کے اہل بیت اور اصحاب کرام اور علی اور قرآن سے ایسے موتیم چنیں کہ ہمیں نہ بکنے دے، نہ بکھرنے دے، نہ جھکنے دے، اس لئے کہ ولایت کو وہ مقام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، the foundation of Islam 5 چیزیں ہیں، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، 5 چیزوں پر فاؤنڈیشن ہے اسلام، نماز، روزہ، حج، زکاۃ، ولایہ۔ معصوم سے پوچھا گیا ایہن افضل، 5 میں سے کون سا ٹاپ ہے؟ الولایہ، کیوں؟ لأنہا مفتاحہن، باقی چیزیں چھپی خزینے ہیں، ولایت ان کی چابی ہے۔ اور موجودہ 12 دنوں کی جنگ نے ثابت کر دیا ولایت کیوں چھپی ہوئی خزانوں کی چابی ہے۔ خلیج فارس سے اس طرف بھی نماز و روزہ و حج والے، خلیج فارس سے اس طرف بھی نماز و روزہ و حج والے، لیکن وہ اس طرف نماز و روزہ و حج والے یہودیت کے سامنے، مسیحیت کے سامنے، امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے دین بھی، وطن بھی، آبرو بھی، دولت بھی سارے کھو چکے، کسی چیز نے نہ نماز نے انہیں بچایا، نہ روزے نے، نہ حج نے، نہ قرآن نے، اس طرف والوں نے جان دے کر کہا ایران جاتا ہے تو جائے، دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، اسلام بچ جائے، قرآن محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے، اللہ کا نام اونچا رہے، لا شرقیہ لا غربیہ، انہوں نے فرمایا، ہم نے اس کو شعر میں تبدیل کر دیا، نہ مشرق سے ہے، نہ مشرق سے ہے مربوط، نہ مغرب سے جڑے ہیں، ہم سو یہ خدا اپنا ہی پر لے کے اڑے ہیں۔ دنیا والوں کو بتایا کم ہوتے ہوئے بھی من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ بإذن اللہ، اللہ کا وعدہ ہے چھوٹا گروہ اذن الہی سے بڑے گروہ پہ غالب آئے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ولایت ہو، جہاں غدیر ہو، جہاں عاشورہ ہو، یہی اللہ کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے چند اشعار کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں۔ کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں،
تقریر ختم کیا ہے میں نے گھبرانے نہیں ابھی محفل کے ماحول بنانا ہے میرے ساتھ دو گے کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں ہر ایک نبی کے لیے ایک وسیع بھی آیا ہے ہر ایک نبی کے لیے ایک وسیع بھی آیا ہے علی سے ہو گیا کامل نصاب کعبے میں خدا نے بھیج دیا ہے خلیل ثانی کو بتوں کا ہو گیا خانہ خراب آخری جملہ سمجھ کے بولے بتوں کا ہو گیا خانہ خراب خدا کے سامنے مٹی پہ رکھ کے پیشانی نصیریوں کو دیا ہے جواب کعبے میں علی کے باپ کے ایمان کے جو منکر تھے علی کے باپ کے ایمان کے جو منکر تھے انہی کو حق نے دیا ہے جواب کعبے میں اور اس شعر پر پوری جان قربان کریں دنیا کے دشمنان اہل بیت سے خطاب ہے ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل ہوش میں آ میرے پیارے جہان سے اتنا پیارا سن رہے ہیں نا کہ اس کے سننے سے مجھے بھی مزہ آ گیا میرا دوست عزیز ایران سے ہے نا تک یہاں ہیں دعائیں میرے تمام دوستوں کے لیے ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل ہوش میں آ وہ آ رہے ہیں الٹ کر نقاب ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل ہوش میں آ وہ آ رہے ہیں الٹ کر نقاب کعبے میں یہ وہ شراب ہے بچتا نہیں ہے اس سے کوئی نبی بھی کرنے گئے ارتکاب کعبے میں جب میں نے اسلام آباد میں محفل میں پڑھا تو شورا سارے کھٹے ہو گئے آغا آپ نے شراب شباب نبی اور کعبہ اور ارتکاب سب کو اکٹھے کیسے نبھایا میں نے کہا جب سن رہے خود ہی کیسے نبھایا یہ وہ شراب ہے نا ابھی کچھ چھانے کو مستی ہے پینے والوں پر پلانے والا ہے آیا شراب کعبے میں یہ وہ شراب ہے بچتا نہیں ہے اس سے کوئی نبی بھی کرنے گئے ارتکاب کعبے میں ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل ہوش میں آ وہ آ رہے ہیں الٹ کر نقاب کعبے میں نماز ہر کہیں پڑھ لوگے صابری لیکن نماز ہر کہیں پڑھ لوگے صابری لیکن ملے گا اجر تمہیں بے حساب ملے گا اجر تمہیں بے حساب کعبے میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر